کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے دوستو، یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے صرف سن لینا اور سن کر سر ہلا لینا کافی نہیں، ہم اپنے حالات میں جائزہ لیں کہ واقعی ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ نہیں۔ سننا آسان ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی محبت میں اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں، اس نبی کا تعارف کتنا موجود ہے، ان کے خاندان کا کیا تعارف ہے۔ ان ربیہ کے دو صاحبزادے، ایک کا نام مطلب تھا، دوسرے کا نام عبد المطلب، یہ بھی مومن بنے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابیت کے شرف سے نوازا، صحابی رسول بنے۔ عبد المطلب بن ربیہ کے بارے میں 6 اور 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم علامہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف مزی، تہذیب الکمال کے مصنف، جو تقریباً 8,500 رجال کا تعارف اس کتاب کے اندر، آپ اس انداز کو، اس آدمی کے کاغذ کو دیکھیے، 8,500 روات حدیث یا اس کے علاوہ جو دنیا میں بڑی معروف شخصیتیں علمی سطح پر گزری ہیں، ان کے حالات کی چھان بین کر کے لکھا ہے، ان میں صحابہ بھی ہیں، غیر صحابہ بھی ہیں۔ تو ربیہ بن حارث کا تذکرہ بھی ہے اور عبد المطلب بن حارث کا تذکرہ بھی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں وہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبد المطلب ہیں یہ بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے۔ سکنہ المدینہ، پہلے یہ مدینہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی، کس نے؟ عبد المطلب نے۔ ثم انتقل الی الشام، پھر ملک شام میں چلے گئے، فی خلافت عمر، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں۔ فسکنہ دمشق، اور دمشق میں شام میں کہ شہر ہے بہت بڑا، وہاں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ وکانہ دارہ بزقاق الہاشمیین، ہاشمیوں کی جو ایک کوچہ تھا، گلی تھی جہاں ہاشمی سارے رہتے تھے، وہاں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ مات فی امرۃ یزید بن معاویہ سنۃ 62 62 ہجری میں یزید بن معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ وأوصى إلى یزید فقبل وصیتہ، انہوں نے زندگی آخری دور میں اپنے تمام امور کا نگران اور ذمہ دار یزید کو قرار دیا اور انہوں نے ان کی وصیت کو قبول کر لیا۔ یہ اشارہ میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ تایازاد بھائی کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے لگے، ہاشمی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور سن 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور سن 60 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ظالم شہید کرتے ہیں۔ 2 سال بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے جب سے ہوش کی آنکھ کھولی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والا جو ظالم تھا وہ یزید تھا، ہم نے یہی سنا ہے، آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں اور سر دھنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب حقائق کو ڈھونڈا گیا تو یہ سراسر جھوٹ نظر آیا۔ یہ ساری بدماشی کوفہ کے ان بدماشوں نے کی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا، فریب دیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سارے خاندان کے ساتھ ظلم کیا۔ اس میں کوئی کردار یزید بن معاویہ کا نہیں تھا۔ یہ شخص کون؟ عبد المطلب بن ربیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت حسین کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہوتا، کیونکہ 2 سال کا ہی فرق ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے چچا زاد علی کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شخص نے ظلم کیا ہے یا اس کی فوج نے ظلم کیا ہے، نہ ملک شام میں جا کر سکونت اختیار کرتے
نہ اس ظالم شخص کو اپنا وسیع اور اپنے کاروبار کا ذمہ دار بناتے۔ آج 1500 سال کے بعد مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، اور اسی زمانے میں اس کو پتہ نہ چلا جو حسین کے خاندان کے آدمی۔ یہ کوئی قتل معمولی مسئلہ نہیں ہوتا، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، حسین کا خاندان ہے، حسین کا چچزاد بھائی ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم تھا اس زمانے میں، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں حالات زیادہ معلوم ہو سکتے ہیں کہ 1500 سال کے بعد وہ زیادہ معلوم ہو سکتے ہیں، حالات کو جاننے کا ذریعہ بہت زیادہ قریب تھا۔ اگر ان کے ذہن کے اندر آخری گوشے کے اندر بھی یہ ہوتا کہ یزید قاتل ہے حضرت حسین کا اور اس کے خاندان کا، وہ شخص کبھی وہاں جا کر نہ رہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک ہاشمی ہے، کبھی یزید کو اپنا وسیع نہ بناتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کے لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور پھیلائی ہوئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگ، محمد بن حنفیہ، اس کی شہادتیں ہماری تاریخ کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ جو عبد المطلب بن ربیعہ ہیں، ان کا عمل اور کردار جیسا کہ میں نے ابھی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، یہ ساری تقریباً سیرت کی کتابوں کا یہ لکھا ہے، صحابہ کی تاریخ جس نے بھی لکھی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زندگی کے آخری دور کے اندر یہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام منتقل ہو گئے تھے اور وہاں رہائش اختیار کی، اور اپنا وسیع انہوں نے اور اپنے سارے معاملات کا ذمہ دار جو ہے یزید کو ٹھہرایا، اور انہوں نے ان کی وصیت کو قبول بھی کیا اور ساری پھر ذمہ داری بھی انہوں نے نبھائی۔ کبھی بھی انسان اپنے دشمن یا خاندان کے کسی فرد کے قاتل کے پاس جا کر نہیں رہتے اگر انسان کو معلوم ہو جائے۔ وہ تو غیور لوگ تھے، ہاشمی بڑے غیور تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا اغیر بنی آدم، آدم کی اولاد میں سب سے بڑا غیور میں ہوں۔ جو صحیح النسب ہاشمی ہوگا بڑا غیرت مند ہوگا۔ ایک شخص ہمارے ملک میں کہتا ہے میں سید ہوں، اس سے بڑا بغیرت انسان کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھتی بچیوں کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہاشمی ہوں۔ فاسفور بموں کے ذراتوں کو، ان کے جسموں کو بالکل صفحے سے مٹا دیتا ہے میں ہاشمی ہوں۔ وہ صحیح النسب ہاشمی نہیں ہے۔ صحیح النسب ہاشمی کبھی ظالم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو ہاشمی ہوگا وہ غیور ہوگا، غیرت مند ہوگا، اور غیرت مند اپنے کسی دشمن کے ساتھ جا کر آنکھیں جھکا کر اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے خاندان کی فرد اس نے قتل کیا، معلوم ہوا کہ یہ رافضیوں کی سبائیوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو بعد میں پھیلا دی گئی اور جاہل قوم نے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن عوام الناس پر اتنا گلا نہیں۔ یہ جبہ و دستار والے جس وقت رافضی بن کر ذاکروں والا کردار ادا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے۔ یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہے جو اب اچانک الہام ہو گئی، یہ پہلے سے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا سب کچھ، لیکن پوری بددیانتی کے ساتھ، پوری خیانت کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، فریب کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے جو جھوٹ پھیلایا گیا اب اگر سچ بولتے ہیں تو لوگ ان کی گردن دباتے ہیں۔